بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شیخ القیروانی، میرا شیخ القیروانی صاحب، ان کی پیدائش جیسے کہ یہاں مینشن ہے 390 ہجری کے اعتبار سے، اور وفات ان کی 456 456 456 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے ہجری کے اعتبار سے۔ پیدائش ان کی بھی جزائر تیونس میں ہے اور وفات صقلیہ میں ہے۔ جزائر تیونس اور وفات ان کی صقلیہ میں ہے۔ یہ جزائر والے کچھ لوگ ہیں تیونس والے، تو وہ تقریباً الگ الگ آئیں گے تو سب کو یاد ہی ہے۔ ابن سلام کون کون ہے وہ؟ ابو القاسم شابی صاحب ہیں، رشید قیروانی ہوئے آج، عبدالسلام مصدق تیونس کے ہیں، ابن خلدون تیونس کے ہیں۔ اور جزائر کی وہ کون ہے؟ وہ کل پرسوں ٹویٹ کی تھی نا، وہ اعلیٰ مصطفانوی صاحب ہے نا؟ نہیں بھائی، آپ ہی تو لگائے تھے ان کا، اعلیٰ مصطفانوی کا۔ دیکھیے، رشید القیروانی 390 ہجری کے اعتبار سے، اور وفات 456۔ پیدائش ان کی جزائر میں ہے اور وفات ان کی کہاں پر ہے؟ صقلیہ میں ہے، تو یاد رہے گا آپ کو۔ پورا نام دیکھیں، ابو علی یا ابو العباس حسن بن رشید القیروانی۔ تو ابو علی ایک کنیت ہے ان کی، یا پھر کہ ابو العباس بھی یہاں لکھا ہوا ہے، تو ایک یاد کر لیں، ابو علی حسن بن رشید القیروانی۔ اور رشید القیروانی تو نام ہی آپ کو یاد ہی، صرف حسن یاد کرنا ہے ان کا نام۔ اور ولد فی محمد المسیلہ تقع فی جنوب الجزائر، تقع فی جنوب الجزائر۔ یہ کہاں پر ہے؟ محمدیہ کو ایک جگہ ہے جسے مسیلہ بھی کہتے ہیں، یہ جزائر کے جنوب میں واقع ہے۔ تو سمپل سے محمدیہ گاؤں یاد رکھنا ہے ان کا، اور جزائر یاد رکھنا ہے۔ نشأ فی قصر معز بن بادیس کان یمتح علیہ۔ یہ دیکھیں، معز بن بادیس، یہ ایک بادشاہ گزرے ہیں معز بن بادیس، تو ان کے پاس ہی رہتے تھے، اور ان کی حمد بھی کرتے تھے، کہتے تھے ان کے بارے میں شعر وغیرہ کہتے ہوں گے۔ یہ معز بن بادیس، یہ والا یاد رکھیے گا، ان کے یہاں ایک ہی نام آئے گا بادشاہ کا، صرف ان کا۔ جنسیت ہو جزائری، اور یہ کہاں کے؟ جزائر کے رہنے والے، یہ پڑھ چکے ہم لوگ۔ ابوہ رومی الاصل وهو عامل الذهب وعلمه ايضا هذا العمل۔ ان کے والد صاحب رومی الاصل تھے، اور ان کے والد صاحب سونے کا کام کرتے ہوں گے، اور ان کو بھی یہ کام سکھایا ہوگا۔ بہرحال ہمیں ان کا یاد رکھنا ہے، یہ جزائر کے رہنے والے ہیں، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ رومی الاصل ہیں۔ مدح صاحب قیروان، یہ جو صاحب قیروان جو ہے، ولم یزل بها حتى هجم عليه العرب۔ صاحب قیروان، وہ جو معز بن بادیس صاحب، وہی صاحب القیروان ہیں۔ تو معز بن بادیس کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور وہیں پر رہے یہاں تک کہ عرب نے ان پر حملہ کیا تھا، مطلب کہ عرب والوں نے حملہ کیا تو وہ پھر ٹوٹ گیا ہوگا بہرحال، تو وہ ہٹ گئے وہاں سے۔ یہ مشہور جو ہے وہ اپنی کتاب سے ہے، ان کی کتاب کتاب العمدہ مشہور ہے۔ وہ ناقد قیروانی و صاحب العمدہ، ناقد ہیں، قیروانی ہے، اور عمدہ، جو عمدہ ان کی کتاب ہے العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، اس کے مصنف ہے۔ نظر فی قیروان فی عمرہ 16، صرف 16 سال کی عمر میں قیروان آتے ہیں۔ کب کی بات ہے؟ 406 کی بات ہے۔ پیدائش کہاں کتنی میں ہو رہی ان کی؟ 390 میں، اور پھر آ رہے ہیں 406، صرف 16 سال کی عمر میں قیروان آ رہے ہیں۔ بعد الحج میں انتقل الی صقلیہ واقام بمانت الی ماتا، پھر وہاں سے صقلیہ جاتے ہیں، اور وہاں کوئی مانت نامی ایک جگہ، وہاں پر رہتے ہیں، اور وہیں پر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اتنا یاد رہے نہ رہے، اور دیکھے اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے۔ 16 سال کی عمر میں، جیسے کہ ان کے والا یاد ہے ہم لوگوں کو، ابن سلام جمحی کی 22 سال کی عمر میں بغداد آئے تھے، تو ان کا والا یاد رہے تو اچھا ہے۔ باقی یہ والا قول یاد رکھنا ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ قال ابن خلدون، ابن خلدون کی 2-3 عبارت ہے، زیادہ نہیں پورے سلیبس میں۔ ایک تو انہوں نے عرب و عجم کے بارے میں کیا کہا ہے، کسی کو یاد ہے؟ عرب و عجم نہیں، وہ قول کس کا ہے کہ دنیا میں 4 نسل چلتی ہے، ایک طرح سے ایک افریقی نسل، ایک کچھ اس طرح سے، انہیں کیا تھا آپ نے؟ اور ایک ان کا قول مشہور ہے وہ والا، ہم نے اپنے اساتذہ سنا کہ ارکان ادب 4 ہیں، امالی وغیرہ، جو ادب الکاتب الکامل، اور امالی اور البیان والتبیین والا۔ اور ایک قول ابھی آ رہا ہے، دیکھیے ابن خلدون نے عمدہ کے بارے میں کہا، ان کتاب العمدہ هو الكتاب الذي تفرد بهذه الصناعة وآتاها حقها ولم يكتب احد قبله ولا بعده مثله۔ کتاب العمدہ جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں اپنی صنعت کی وجہ سے یہ منفرد ہے،
اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کر دیا ہے، اور اس سے پہلے نہ ایسی کتاب لکھی گئی اور نہ ان کے بعد لکھی گئی۔ جی جی، تو ایک یہ قول یاد کر لیجئے، اور ایک وہ قول یاد ہو گیا آپ کو 4 کتاب والا جو ارکان ادب 4 ہیں وہ کہتے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ لکھا ان حملۃ العلم اکثرهم العجم، علم کے جو حاملین ہیں اکثر لوگ عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، جیسے بخاری وغیرہ سب لوگ عجمی کے لکھے ہوئے اکثر، تو ایسا ہی کہتے ہیں ان حملۃ العلم اکثرهم العجم۔ اور ایک قول ان کا ان کے بارے میں، عربوں کے بارے میں ہے کہ عرب والے جو ہے نا وہ کسی کی سیادت قبول نہیں کرتے تھے، تو اس کے بارے میں عبارت وہ لکھتے ہیں کہ انقیاد کا لفظ ہے اس میں، ان لا تنقاد لاحد لسبب الغلظہ، اس طرح کچھ کہتے ہیں، جی جبازهم بعض، ہاں ایسا کچھ کہتے ہیں۔ تو یہی 2-3 قول ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے ابن خلدون کی۔ باقی اور بھی لوگوں کے الگ الگ اقوال ہیں، جیسے ابو العلا کا قول یاد کیا ہوگا آپ لوگوں نے، کیا نام تھا اس کا، جو کہتا تھا کہ ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، اچانک سے بھول گئے جی، بہرحال وہ ہم لوگوں نے یاد کیا تھا اس کا، ما لسان حمیر باللسان ولا لغات بلغات، ایسے جاہز کا ایک آدھ قول ہوگا، زیادہ نہیں، تو 1-2 قول اس کا یاد کر لیجئے گا، بس اتنا کافی۔ اسی طرح سے شیوخ ہو ان کے اساتذہ دیکھیے، ابو عبداللہ القزاز ہے، ابو محمد عبدالعزیز الضریر ہے، ابو اسحاق القیروانی ہے، یاد رہے نہ رہے چلے گا۔ مدح حاکم القیروانی، یہ والا یاد رکھیے گا، انہوں نے حاکم القیروان کی جو ہے معز بن بادش، شروع میں آگے کئی پہلے بھی، تو ان کی انہوں نے مدح کی ہے، فقربہ، پھر انہوں نے اس کو قریب کر دیا تھا۔ ثم اتصل برئیس دیوان الارشاد بالقیروان ابی الحسن علی بن ابی الرجال ومدحہ الف له کتاب العمدہ، پھر یہ رئیس دیوان الارشاد بالقیروان ان سے مل جاتے ہیں، اور ابو الحسن علی بن ابی الرجال کوئی تھا ان سے، ومدحہ، اور ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جن کی کتاب ہے العمدہ فی صناعت الشعر ونقدہ، تو انہی کو لکھ کر کے انہوں نے ہدیہ کیا ہوگا، انہی کے لیے لکھا ہوگا۔ تو یاد رہے تو ٹھیک، کہنا یہ ہے کہ دیوان الانشاء ان سے جا کر مل گئے، یہ ان کی مدح بھی کیا ہے، اور اوپر یاد ہوا تھا مدح حاکم القیروان، معز بن بادش کی مدح کیا، اور یہاں آیا دیوان الانشاء میں جو آدمی تھا ابو الحسن علی بن ابی الرجال، اس کی مدح کیا ہے۔ واللہ شؤون الکتاب المتصلہ بالجیش، اور ان کو جو ہے شؤون الکتاب کیا بولتے ہیں، لشکر کے متعلق جو لکھنے وکھنے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ان کے سپرد کیا گیا تھا، شؤون مانے ہوتا احوال وغیرہ۔ غادر القیروان الى مدینۃ المہدیہ اقام فترۃ فی کنف امیرها تمیم بن معیز، پھر یہ قیروان سے مدینہ مہدیہ چلے جاتے ہیں، اور ایک زمانے تک وہاں پر رہتے ہیں تمیم بن معیز کے پاس، ان کے پاس یہ رہتے ہیں۔ کان والیا فی مکان است، کان کاتبا لعلی بن ابی رجال ہوا وزیر لمعیز، اور علی بن ابی رجال کے یہ کاتب بھی رہ چکے ہیں، جو کیا تھے، معیز کے وزیر تھے وہ۔ تخلد عبد الکریم النحصری کان یشعر فی حلمہ، کان یشعر فی حلمہ، تو بہت بچپن سے اگر شعر کہتے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کانت القیروان آنذاک کا عاصمۃ لدولت بنی زیر السنہاجیین، اس وقت قیروان جو ہے عاصمہ تھا کس کا، بنی زیر السنہاجیین کا، لیکن ابھی کیا ہے یہ قیروان، قیروان تیونس میں ہے، اور یہ قیروان کہاں ہے، اٹالیہ میں ہے، اٹلی میں ہے یہ، اچھا قیروان اٹلی، دیکھ لیجیے اٹلی میں ہے ابھی، بہرحال اس وقت رہا ہوگا وہ۔ مات فی صقلیہ فی اٹالیہ، اٹلی میں شاید صقلیہ میں پھر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، اعمال و العمدہ، یہ والا دوبارہ آ رہا ہے، دیکھیے العمدہ ان کی کتاب ہے، فی صناعت الشعر و نقدی، 2 جلدوں میں ہے، لکھ لیجیے گا اس کو، 2 جلد میں، 90 باب، 90 باب ہے کل۔ وردت فی کل شیء الا الاخلاقیات، اس میں آپ کو سب چیز ملے گا سوائے اخلاقیات کے۔ وہذا تراث فی القرن الخامس، یہ 5ویں صدی ہجری کی تراث ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی، 390 میں، اور وفات 456 میں نا، تو 4 گزر گئے تو 5ویں صدی ہجری ٹھیک ہے، تو ہجری کے اعتبار سے 5ویں صدی ہجری کا یہ میراث ہے، ورنہ اگر عیسوی کے اعتبار سے جائیں گے آپ تو زیادہ ہو جائے گا، 1071 یعنی 11ویں عیسوی کے اعتبار سے۔ ابن خلدون نے جو قول کہا تھا وہ دیکھیے، ان کتاب العمدہ هو الکتاب الذی انفرد بهذه الصنعۃ واعطاها حقها، اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ وهذا الكتاب اهدى الى ابو الحسن بن ابی الرجال الشیبانی مربی معز بن بادیس، اور اس کو کس کو ہدیہ کیا تھا، ابو الحسن بن ابی الرجال کو،
ابو الحسن الابی رجال کیا تھا؟ ابھی آیا تھا دیوان الانشاء میں وہ رہتا تھا، تو ان کو جا کر کے ہدیہ کر دیا تھا۔ تو یہ آپ کو العمدہ فی صناعت الشعر و نقدی 2 جز میں ہے۔ اس کا پہلا جز جو ہے فضل الشعر و منافع الشعر ہے۔ فضل الشعر و منافع الشعر لکھ لیجیے آپ چاہیں۔ فضل الشعر 2 اجزاء میں ہے، تو پہلا جز لکھے گا فضل الشعر و منافع الشعر، اور دوسرا لکھے گا دوسرا جز فی الرد علی من یکرہ الشعر، فی الرد علی من یکرہ الشعر۔ فی الرد علی من یکرہ الشعر، یہ سر پوچھا یہ تھا کیا ٹھیک۔ ہے؟ 2 جز میں یہ کتاب نا، تو پہلے جز کا نام ہے فضل کون سی الشعر و سر؟ منافع الشعر، العمدہ فی صناعت الشعر سر و کون نقدہ۔ سی؟ جی جی آواز نہیں جا رہی آپ کو؟ العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، آ یہ رہی ہے 2 سر۔ جز میں ہے۔ تو پہلا جز ہے فضل الشعر و منافع الشعر، اور دوسرا جز ہے فی الرد علی من یکرہ الشعر۔ لکھے آپ کہ نہیں لکھے؟ ان کو کوئی لکھ دیجیے، چیٹ میں لکھ لیں گے یہ۔ ان کی اور بھی کچھ کتابیں ہیں، انہوں نے ایک کتاب اور لکھا ہے قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب، اس کو بھی یاد کر لیجیے، قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب۔ سرقات الشعریہ، اس میں بحث کرتے ہیں سرقات الشعریہ سے، یعنی شعر وغیرہ کی جو چوری وغیرہ کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کے بارے میں۔ تو یہ کتاب ایسے لکھ لیجیے سرقات قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب، اور اس کے آگے لکھ دیجیے گا سرقات الشعریہ، یعنی جو شعر وغیرہ کی جو چوری وغیرہ، مطلب اس میں یہ بحث کرتے ہیں نقد میں۔ یہ کتاب اصل میں موضوع نقد لکھیے گا، اور اس کے آگے لکھ دیجیے گا سرقات الشعریہ، مطلب یہ کہ شعری چوری کے بارے میں انہوں نے نقد کیا کہ کس کے اشعار میں پایا جاتا ہے یہ سب چیزیں، تو وہ ہے۔ پھر یہ کتاب ہے شذوذ فی اللغہ دیوان الشعری شرح معطا لمالک، ان کے ایک معطا مالک کی شرح بھی ہے۔ معطا مالک کے ہمارے یہاں مشہور شرح ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کی 2 مصفہ اور مصفہ فارسی میں اور عربی میں، اور ان کی بھی ہے۔ الموجز الزمان فی شعراء القیروان، اگر قیروان آ جائے گا تو یاد بھی رہے گا یہ، الموجز الزمان فی شعراء القیروان۔ میزان العمل فی تاریخ الدول، یہ کتاب ان کی۔ نقد الشعراء، ساجور القلب، قطع الانفاس، رسالہ ہے، قطع الانفاس، یہ رسالہ ہے ان کی۔ ان کا تذکرہ اور کہیں ہے بھی نہیں، اس لیے۔ عمدہ میں کل کتنے ابواب دکھائے تھے ابھی؟ سر السرور، 90 عمدہ 90 2 ہے، جز ہیں وہ، ابواب 90 دکھایا 2 تھا۔ جلدیں ہیں اور ابواب 90 ہیں، اور کرنل خامس میں لکھیں گے، یہی دکھایا تھا ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، 90 باب دکھا رہا نا۔ اور ایک حماسہ ہے نا، حماسہ ابو تمام کی، اس میں کتنا تھا؟ 10 ابواب ہے نا حماسہ والی تو، اور ایک بختری والے بہت سارا ہے۔ تو بہرحال کتاب العمدہ 2 جز میں، وہ بھی نقد میں لکھ لیجیے گا، نقد بلاغہ، قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب، وہ بھی بلاغہ، اور کیا بولتے ہیں اس کو، نقد قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب، نقد تو اس میں لکھا ہی ہوا ہے۔ الشذوذ فی اللغہ، ساجر القلب، شرح معطا مالک، سر السرور، قطع الانفاس، یہ سب کتابیں ہیں، یہ سب دیکھ لیجیے گا۔ باقی ان کے بارے میں زیادہ تو ہے نہیں، باقی ان کا العمدہ پر ہو سکتا ہے سوالات بن جائے۔ اور ایک کتاب اور ہے النظام الجدید، بھی ان کے کوئی کتاب لکھا رکھے ہیں، النظام الجدید۔ ان کی ایک کتاب ہے یہاں پر شذوذ اللغہ، کہاں گیا رہا، تو اس میں کیا بحث کرتے ہیں کہ لغت میں جو شاذ الفاظ ہیں نا، اس پر بحث کرتے ہیں۔ شذوذ اللغہ میں، لغت میں جو شاذ الفاظ ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں۔ کیا تھا سوزوز او سوری یہاں ٹھیک ہے ٹھیک۔ شاذ لفظ ہے نا جو بھی عربی میں، تو اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ آپ لوگ پاس کچھ ہے اس کے بارے میں اور تو بتا دیجیے، ہمارے پاس تو اتنا ہی ہے۔
اور ایک کتاب ہے الرسائل الفائقہ والنجم الجدی. رسائل الفائقہ النجم الجدی. والنجم الابجدی. کتاب المصابی فی السریع. کتاب المصابی کیا ہے؟ طبقات الشعریہ ہے. المساوی ہے سر، مساوی نہیں. المساوی. فی طبقات الشعریہ. اچھا، اسی طرح وہ جو ایک ایپ ہے جو جس نیٹ والا جو این ٹی اے کا بنایا ہوا ہے، اس میں جو کوشچن ہے نا اس میں بھی شاید کہ اچھا خاصا معلومات ہے ان چیزوں کے بارے میں. اس میں وہ کافی ہیلپ ملے گی آپ کو چیزوں کو دیکھیے گا تو. ابھیاس نام اس کس کا میں ہوگا. سر؟ ابھیاس نام کر کے ہے نا ایک، نہیں پتا آپ کو؟ ایک جی جی ایپ ہے ہاں ہمیں بھائی پتہ ہے سر. ابھیاس، اس میں بھی کافی معلومات ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اسی کتاب سے تو پڑھنا ہے کچھ اور نہیں، بہت اور کوشچن ہے. کیا کیجیے گا تو بہت اولڈ کوشچن. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہاں آمدی صاحب کو شاذ کوشچن. اچھا یہ کرنا چاہتے ہیں پر فائدہ ہوگا تو دیکھیں یہاں پر کر کے جائیے گا، ہارڈ ہوگا تو وہاں پر آئے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. اچھا ہے وہ. دیکھیے آمدی صاحب کے بارے میں جو ہے ہمیں ان کی پیدائش وفات کے سلسلے میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لوگوں کو صحیح پتہ نہیں، لیکن پھر بھی لکھا ہے بہت سے ساتھیوں نے. لکھ لیجیے آپ. ایک ماننا یہ ہے کہ ان کی پیدائش 292 میں ہے اور وفات 370 اس اعتبار سے. اور ان کی عیسوی والا تو یہی لکھا رکھا ہے 981، صرف 981 میں ان کی وفات ہوتی ہے، بس اتنا. العامدی یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں. یہ اہم ہے اس کا. آمدی صاحب پورا نام یاد کرنا ضروری ہے ان کا. 981 عیسوی کے اعتبار سے ہے اور ہجری اعتبار سے لکھ لیجیے گا آپ 297 سے 370. شاید آئے گا یا نہیں آئے گا. 297 370 اس طرح سے لکھ لیجیے گا ہجری اعتبار سے. ہم نے 276 لکھا ہے. 276 لکھے ہیں آپ. ارے یار چھوڑیے تو پھر رہنے دیجیے اس کو. جو لکھا ہے ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، کسی کو نہیں پتا. پھر ولد و مات فی البصرہ، اس کی پیدائش و وفات جو ہے بصرہ. ایسے نام یاد کریں پہلے ہم لوگ. ابو القاسم حسن بن بشر یحییٰ العامدی، ایسے نام رکھتا مان. ابو القاسم حسن بن بشر یحییٰ العامدی بصرہ کے رہنے والے ہیں. اور پیدائش و وفات دونوں بصرہ میں ہوتی ہیں ان کی. یہ خاص بات ہے، پیدائش و وفات دونوں بصرہ میں ہوتی ہے. ولد و مات فی بصرہ. اصل و عام، اصل تو ان کے عامد کے رہنے والے ہیں اور اسی کی طرف منسوب ہے. عامد یہ قریۃ فی دیار بک فی ترکی، ترکی میں ایک گاؤں ہے یہ عامد. تو بہرحال آمدی تو یاد ہی رہے گا. عامد گاؤں کی طرف منسوب ہیں اور سب کو یاد کرنی چاہیے. ابو القاسم الشابی، شابی کسی طرح منسوب تھے. وہ کیا گاؤں کی نسبت کرتے ہیں گاؤں ہی شادی ہے نا، سے؟ وہ شاید گاؤں ہی ہے. جی جی. تو ایسے یاد کر لیجیے گا سب کو. کتب فی بغداد ابی جعفر ہارون الرشید، یہ جو ہے ابو جعفر ہارون رشید کے لیے لکھتے ہوں گے. یہ قال یاقوت الحموی، یاقوت الحموی ان کے بارے میں کہا ہے یہ قول. کان حسن الفہمی جید الدرایۃ والروایہ سریع الادراک مع الادب واللغہ والاخبار، یعنی کہ بڑے اچھے فہم کے مالک تھے. درایت اور روایت دونوں پر اچھی پکڑ تھی ان کی. سریع الادراک، بہت جلد چیزوں کو، ادب، لغت، اخبار سب چیزوں کو پانے والے بہت جلد، ایسا کچھ کہتے ہیں. ذهب الى بغداد لطلب العلم، بصرہ کے ہیں چونکہ تو یہ بغداد گئے ہیں پڑھنے کے لیے. ان کے اساتذہ میں اخفش ہیں، زجاج ہیں، ابن درید ہیں، ابن سراج ہیں. یہ سب ان کے اساتذہ ہوئے. کان شاعرا جیدا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت عمدہ شاعر تھے. کان یتعاطى مذهب الجاحظ فی التالیف، تالیف کی بات جہاں پر آئے تو پھر جاحظ کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ یہ بھی اپناتے تھے. تو ٹھیک ہے، ایک تالیف میں صرف جاحظ کا طریقہ اپناتے ہوں گے.
الف بضع عشر کتاب، تقریباً 10 کے قریب کتابیں ان کی لغت، ادب اور نقد میں. کان دیوان و نحو 100 ورقہ، ان کا دیوان جو ہے 100 ورقہ پر مشتمل ہے. میرا ان کا دیوان وغیرہ 100 ورقہ پر مشتمل ہے. تو ان کے بارے میں معلومات زیادہ نہیں لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے. کچھ معلومات ہیں، البتہ ان کی کتابیں ہی زیادہ ہیں، وہ دیکھ لیجیے. اعمال، ان کی ایک کتاب دیکھیے الموازنہ بین ابی تمام البحتری، الموازنہ بین ابی تمام البحتری، اور اسی کا دوسرا نام ہے الموازنہ بین التائین، وہی آپ لکھ لیجیے. یا تو الموازنہ بین ابی تمام البحتری یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ یاد رکھیں الموازنہ بین التائین. دونوں نام پوچھ سکتا ہے کوئی، پوچھ لیتا ہے، بہرحال دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یعنی دونوں تائی ہیں، وہ تمام البحتری، ان کے بارے میں، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور کان میان البحتری، اچھا بحتری طرف مائل تھے. یہ دیکھیں یہاں کہنا ہے ادعا فیہ البحتری خیر من ابی تمام، اس کتاب میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بحتری صاحب جو ہے ابو تمام سے بہتر ہے. حالانکہ بحتری کہتے کہتے مر گیا کہ بھائی ہم جو روٹی کھاتے نا، ما اکلت الخبز الا بہ، میں جو روٹی کھاتا ہوں وہ بھی اسی کے ذریعے کھاتا ہوں. اور حسن زیاد نے لکھا ہے کہ کسی نے اس سے کہا تم تو بڑا اچھا شعر کہتے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ابو تمام کو. بہرحال اچھی بات ہے، کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، دنیا نے تو یہ دیکھا ہے. المؤتلف والمختلف، یہ کتاب ان کی المؤتلف والمختلف، اس میں فی اسماء الشعراء و اخبارهم و انسابهم، شعراء کے جو خبر ہے، ان کے نسب وغیرہ ہے، اس کے بارے میں یہ کتاب. المؤتلف والمختلف. پھر معانی الشعر البحتری، معانی الشعر البحتری ان کی ہے الرد علی ابن عمار، الرد علی ابن عمار فیما خطأ فیہ ابا تمام. ہو سکتا ہے ابن عمار نے جو ہے 2019 میں لکھا رد علی ابن عمار فیما خطأ فیہ ابا تمام. ابن عمار کون ہے، کسی کو پتا آپ نے؟ انہوں نے ابو تمام کے سلسلے میں کچھ کہا ہوگا تو اس پر انہوں نے رد کیا. الخاص والمشترک فی معانی الشعر، یہ کتاب ہے الخاص والمشترک فی معانی الشعر. نثر المنظومہ. تبیین غلط قدامہ فی کتابت نقد الشعر وقد اشار الیہ فی الموازنۃ ایضا. یہ دیکھیے تبیین غلط قدامہ فی کتابت نقد الشعر، قدامہ بن جعفر کی سب سے مشہور کتاب کی طرف مانی جاتی ہے نقد الشعر، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب ہے نقد میں مکمل طور پر، تو اس پر بھی انہوں نے نقد کیا. تبیین غلط قدامہ فی نقد الشعر. تفضیل امرؤ القیس علی شعراء الجاہلیین، یہ بھی کتاب ان کی تفضیل امرؤ القیس علی شعراء الجاہلیین. کتاب فعلت وافعلت، دیوان الشعر ان کی ایک. الفرق ما بین الخاص والمشترک، یہ اوپر بھی آیا الخاص والمشترک، یہ دیکھیں وہی دوبارہ آ گیا یہاں پر الفرق ما بین الخاص والمشترک من معانی الشعر. یہ کچھ کتابیں ہیں ان کی، ان میں جو مشہور وہی ہے الموازنہ بین التعین، بار بار پوچھتا رہتا ہے وہ، تو الموازنہ بین التعین یا پھر الموازنہ بین البحتری و ابو تمام، اس طرح سے یاد کر لیں. اور ابھی ایک کتاب آ رہا آئے گی الموازنہ، ایک کتاب آ رہا ہے ان کے عبدالعزیز الجرجانی کو، کیا ہے، اچھا وہ الوساطہ ہے، الوساطہ بین المتنبی و خصومی. تو آمدی کے بارے میں تو اتنے ہی معلومات ہیں. ان کا نام ابو القاسم الحسن بن بشر یحییٰ العامدی البصری، اور یہ آمد کے رہنے والے ہیں، اور بصرہ میں ہی ان کی پیدائش ہے، بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جاہز کیا طرز اپناتے تھے لکھنے میں، اور باقی کتابیں یاد کرنی پڑے گی. جیسے تو ایک کتاب ان کی کون کون سی کتاب آئی، المؤتلف والمختلف، اور اس کے علاوہ الموازنہ بین التعین، فعلت وافعلت، معانی الشعر البحتری، تفضیل امرؤ القیس. بس اتنا یاد کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ایک کتاب اور ان کی لکھا نثر المنظوم، یہ رہا نا لکھا ہوا یہاں پر بھی النثر المنظوم، یہ لکھ لیجیے گا. بہرحال یہی کچھ کتابیں ہیں. شاید اس میں کتاب فالتو و فالتو پہلے پوچھا ہے، باقی تو شاید اور کتاب موازنہ بین التعین بار بار پوچھا ہے. جی کہیے. جب یہ بغداد گئے تھے، بغداد میں انہوں نے وہاں جعفر ہارون کے لیے لکھا تھا نا، ابھی جعفر ہارون بن محمد جو خلیفہ تھے ان کے لیے. اس کے بعد پھر یہ بصرہ لوٹے تھے، بصرہ میں انہوں نے ابی الحسن احمد کے لیے اور ابی احمد طلحہ کے لیے لکھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر وہ ابی الحروف جعفر کے بن لیے عبد الواحد ہاشمی اور ان کے بھائی ابی الحسن محمد بن عبد الواحد، 5-6 بندوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے. نام ریپیٹ کریں. ریپیٹ کرنا پلیز.
بغداد میں تو انہوں نے ہارون کے لیے لکھا تھا نا، ابو جعفر ہارون کے لیے، وہ تو ہم نے پڑھا وہاں پہ۔ اس کے بعد جب یہ لوٹے تھے 350 میں بصرہ میں انہوں نے لکھا تھا ابی الحسن احمد، ایک ابی الحسن، ابی احمد، ہاں ابی الحسن ریپیٹ کرو، احمد، ٹھیک، ابی یا ابو لکھو یا ابی الحسن احمد اور ابی احمد طلحہ، ٹھیک، طلحہ۔ اس کے بعد پھر ابی جعفر بن عبد الواحد ہاشمی، ابی جعفر بن عبد الواحد ہاشمی، پھر ابی کیا بولے؟ جعفر بن عبد الواحد ہاشمی۔ بغداد میں کس کے لیے لکھے؟ ہاشمی کے بعد پھر انہی کے بھائی ابی الحسن محمد بن عبد الواحد کے لیے۔ مینارہ پلیز لکھ دیجیے، آپ کی آواز بہت ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے۔ یہاں لکھا ہے نا ابو جعفر بن واحد الہاشمی۔ ہاں سر لکھ رہے یہ نا لکھ ساتھ لیا، ساتھ پھر سیکنڈ ہاں والا، ہاں اس کے بعد ہاشمی کے بعد انہی کے بھائی ابی الحسن محمد بن عبد الواحد کے لیے، ابی الحسن محمد بن عبد الواحد۔ محمد بن عبد الواحد۔ بغداد میں کس کے لیے لکھا ہے میرا؟ ہلو، بغداد میں وہ ادھر پڑھا نا ابھی ہم نے، یہ ابی جعفر ہارون بن محمد کے لیے، جو خلیفہ تھے نا، احمد بن ہلال کے خلیفہ تھے جو، ان کے لیے بغداد میں۔ ابو بات جعفر پوچھو۔ ہارون کے لیے لکھا تھا نا۔ ارے بہت کچھ ہے بھیا، میں اتنا ڈیپ تو نہیں پوچھتا، لیکن اللہ بہتر جانے، پوچھ دے گا کیا کیجیے گا۔ اب ان کے بارے میں یہی کچھ ہے سر، کیا پتا اب یہی کچھ پوچھے۔ خیرات ان اور کی ایک اصل کی ہے۔ کتاب، ہلو، اور ایک کتاب ہے کتاب الفرق ما بین الخاص والعام، یہ بھی ایک کتاب ہے، کتاب الفرق ما بین الخاص والعام۔ ہاں جنوں جا کے پروٹیسٹ کیا، کتاب الفرق ما بین الخاص والعام لکھ جو ایسے ان کی 2-3 کتابیں ہیں نا، الفرق بین الخاص والمشترک، ایک وہ بتا رہے ہیں کتاب الفرق ما بین الخاص والعام۔ یہ پی وائی کیوز میں پوچھا تھا شاید، ہے نا؟ کون کہہ رہا پوچھا تھا کیا کیوں اس میں؟ ہاں مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے۔ چلیں پھر اگلا پڑھتے ہیں پھر۔ ایک اور کتاب ہے الاصلاح ما فی کتاب عیار الشعر ابن طباطبہ من الخطا، پتہ نہیں یہ صحیح ہاں بھیا وہ دیکھیے، یہ کتاب یاد نہ ہو تو عیار الشعر تو یاد کر لیجیے گا، عیار الشعر ابن عیار طباطبہ کی الشعر کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بہت مشہور کتاب ہے عیار الشعر لابن طباطبہ۔ کتاب فش یہ کیا نام ہے ان کی کتاب کا نام بتایا آپ؟ من الخطا، اس کا ہے الاصلاح ما فی کتاب فی عیار الشعر، عیار الشعر ابن طباطبہ کیا تو انہوں نے اس پہ اصلاح کیا، الاصلاح نقد کیے،
علی ابن تبا تبا، نام کتنا اچھا ہے. اب ہے لکھنے سے الرد کہیے کہیے. وط بھیا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلو منارہ. بولتے ہیں ان کی آواز نہیں آ جی رہی نیٹ ورک چلی گئی تھی. جی سر کتاب کی نام ہے الرد علی ابن عمار فیما خطابہ ابا تمام. ہاں ہاں یہ تو تو ہے. لکھو نا. سر یہ ہے آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، یہ ہے اس میں. نابینا یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. نابینا ہو گئی تھی. میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے، پتہ نہیں آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی. قد عما جی فی میرے پاس اواخر. بھی لکھا ہوا ہے. کتاب ریپیٹ کرنا پلیز. لکھیے نا آپ. کون کتاب جی؟ وہ تو کتاب اس میں ہے، دکھا رہا ہوں میں آپ کو. ایک سیکنڈ. یہ رہا الرد علی ابن عمار فیما خطا به ابن تمام. یہ دیکھیے. اس کے سامنے کوئی جی 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 جی. ایک ان کے بارے میں قول لکھ ہے. لیجیے. قد عما فی آخری حیاتی. ہاں بولی میرا. سر ایک ان کے بارے میں قول ہے کثیر الشعر حسن الطبع جید الثناء مشتہرا بالتشبیہات. لکھیے شعر میں میرا، لکھیے تشبیہ لکھیے. پاتی مشہور ہے. جی ہوا یہ پتہ نہیں. لکھیے لکھیے آپ اوپر لکھیے نہیں میرا. آیا ابھی یاقوت حموی نے کہا ہے یہ وہ بھی کا قول ہے نا یہ اس کے بارے میں اب جو بولتے ہیں. یاقوت حموی یہ ہے کان حسن الفہم جید الدراء والروایہ سریع الادراک مع الادب والبلاغہ. وہ الگ ہے، یاقوت حموی والا الگ ہے، یہ الگ ہے. کثیر الشعر حسن الطبع جید الثناء مشتہرا بالتشبیہات. اچھا کون رقیہ آپ بول رہے ہیں؟ اور لکھیے چیٹ ٹیکسٹ باکس کیجیے. ہاں چیٹ باکس کیجیے. نعیم بھائی آپ جا رہے ہیں کیا؟ اب کیا نماز کو 3 ہی بجے ہو جاتا ہے یار. چلیے تو پھر آپ تو قادر جرجانی والا آپ تو جانتے ہوں گے نا. پڑھ لیجیے تھوڑا جلدی سے. پکا نمازی ہیں جی. عبد القاہر جرجانی. ہاں بھائی ہم لوگ کی پکی نمازی ہیں، خراب والے نہیں ہیں. دیکھیے ان کی پیدائش 400 سے لے کر 471 ہجری کے بیچ ہے. تو وہ لکھ لیجیے گا 400 سے 471. اچھا ہے یاد کرنا. اور واضح علم البلاغہ مؤسس علم البیان. یہ سوال اگر آتا ہے تو انہی کا جواب بنتا ہے اکثر. واضح علم البلاغہ و مؤسس علم البیان. یہ ایسے یاد کرنا ہے. ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی. نام یاد کرنی ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن سر میں نے بن محمد. کوٹیشن ایک بھیجی ہے، پہلے وہ دیکھنا ان باکس میں. اللفظ جسم روحه المعنى وارتباطه كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوي بقوته فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وحجمة عليه. ٹھیک ہے جی لکھ لیجیے. اوپر لکھ لیجیے رقیہ جو بھیجی سو باقی والا بھی لکھ لیجیے. تھوڑا سا لکھ لیجیے گا اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم. اتنا لکھے گا تو آگے والا یاد رہ جائے گا آپ کو. جب روح اور جسم کے جیسا ہے تو ایک کمزور ہوگا تو دوسرا کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے اب آئیے عبد القاہر جرجانی پہ.
ان کا نام یاد ہوا؟ ابو بکر کنیت، عبد القاہر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی ان کا نام، 400 سے 471 عیسوی والا یاد کرنا ہے اگر تو، ورنہ 1009 سے 1078 وہ والا یاد کر لیں پھر۔ تو یہ بندہ کیا ہے؟ ایک تو علم البلاغہ کا بانی مانا جاتا ہے یہ، ولد و مات فی جرجان، پیدائش و وفات دونوں جرجان میں ہے، اور یہ کہاں؟ ایران میں ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ فارسی الاصل ہوئے۔ ایسا ہی تو ہے، یہ کئی بار پوچھتا ہے، صرف اتنا ہی پوچھ دے گا کہ یہ عربی الاصل ہے یا فارسی الاصل ہے۔ یاد رہے کہ یہ اگرچہ بلاغہ کے مؤسس مانے جاتے ہیں، پھر بھی یہ فارسی الاصل ہے۔ کون کون فارسی ہے؟ یہ فارسی ہیں، عبدالحمید کاتب فارسی صاحب وہ بھی فارسی ہیں، 2 فارسی ہوئے، اور امام بخاری بھی فارسی ہیں جی، بخارا کے رہنے والے نا، اور کون فارسی ہیں؟ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے فارسی میں۔ تو بہرحال ایک اور دیکھیے، وہ نحوی و متکلم، یہ نحوی بھی ہیں اور متکلم بھی ہیں۔ یہ والا پوچھا تھا ہم لوگوں سے، صرف اتنا پوچھا 2020 میں کہ وہ متکلم بھی تھے، تو اس کا جواب تھا ہاں تھے۔ ایک پوچھا تھا کان عبد القاہر الجرجانی فقیہا شافعیا، شافعی فقیہ تھے، اور دوسرا پوچھا تھا کان عبد القاہر الجرجانی متکلما اشعریا، متکلم تھے، یعنی کہ وہ نہیں جو لوگ بحث کرتے ہیں عقیدہ وغیرہ سے، وہ والا۔ تو شافعی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ اکثر جو علماء ہیں نا، اکثر بڑے بڑے دگج علماء اکثر وہ ہیں شافعی ہیں، بہت کم لوگ حنفی ونفی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ حنفی میں کچھ لوگ ہیں، ایسے لکھ نہیں ہے اس میں۔ اصلو یہ فارسی سنی، ہے نا؟ ہاں تو سب تو سنی ہے۔ اصلو فارسی سنی، کان فقیرن، پتہ نہیں فقیرن کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو پیسے ویسے نہیں ہوگا شاید۔ تأثر بالسیبوئی و جاحظ و ابن قتیبہ و قدام بن جعفر، ان سب سے متاثر رہی، سیبوئی، جاحظ، ابن قتیبہ۔ ویسے سیبوئی کیا مطلب بتائیے تو، سیبوئی کا کیا معنی ہے فارسی میں؟ اگر حسن زیاد پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، کشمیر میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ، بتائیے وہ پھل۔ وہ تو سیب ہی ہوتا ہے۔ استاد ہاں سیبوئی سے سیب ہے، ٹھیک ہے۔ استاد ابو الحسن محمد بن حسین علی الفارسی، مدح علی وزیر السلاجقہ ابو الحسن علی بن حسن، ان کی تعریف کیا ہے، بہرحال یہ سب یاد رہے نہ رہے۔ یہ دیکھیے، عندہ علم فی فارسیہ ہندیہ ترکیہ، فارسی زبان بھی جانتے ہیں، ہندوستانی زبان بھی جانتے ہیں، ترکی زبان بھی جانتے ہیں۔ قال ان الالفاظ خدم المعانی، الفاظ جو ہے معانی کے کیا ہیں؟ خدم ہے، خادم ہے ایک طرح سے الفاظ معانی کے۔ یہ لکھ لیجیے، یہ قول لکھے تو، الفاظ معانی کے خادم ہے۔ ان کی کتابیں یاد کر لیجیے بس، یہی سوال زیادہ اہم ہے۔ اسرار البلاغہ، دلائل الاعجاز، اعجاز القرآن۔ اچھا یہ اسرار البلاغہ، دلائل الاعجاز دونوں کی شرح کیا انہوں نے، کیا نام ہے ان کا جی؟ محمد عبدو صاحب نا، محمد عبدو صاحب نے دونوں کی شرح کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دلائل الاعجاز میں نا، یہ عین کا جو لفظ ہے اس سے یاد کریں کہ یہ علم المعانی پر ہے، ٹھیک؟ عین سے لکھ لیجئے گا، یعنی کہ عین لکھ کر کے عین سے علم المعانی، اور ایک اور کون گیا دلائل الاعجاز اسرار البلاغہ، تو با سے ہی لکھیے گا، اسرار البلاغہ، با سے علم البیان، اس طرح سے یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ علم المعانی پر مشتمل ہے وہ، سر اور اس اسرار کا میں نے البلاغہ لکھا ہوا ہے دلائل الاعجاز فی اعجاز القرآن، تو آگے کیا لکھنا، کیا بولا آپ نے؟ فی علم المعانی۔ ہاں نہیں، جیسے بلاغہ میں 2-3 علم ہے نا، ایک تو علم المعانی، علم البیان، علم البدیع ہے نا، 3 ہے نا، تو دلائل جی جی الاعجاز میں یہ بحث کرتے ہیں علم المعانی سے، ٹھیک، اور اسرار البلاغہ میں بحث کرتے ہیں علم البیان سے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دلائل الاعجاز میں عین دکھ رہا ہے، عین یہ والا، تو عین جی لکھ کے جی اس کے ہاں نیچے آگے کہتے سے علم المعانی تو یاد رہے گا۔ بلاغہ میں با دکھ رہا ہے تو با لکھ کے علم البیان اسی کا آگے لکھ دیجئے، یاد رہے گا کہ اسرار البلاغہ علم البیان سے بحث کیا ہے، پوچھے گا تو کام دے سکتا ہے۔ اور اعجاز القرآن؟ اعجاز القرآن کتاب ہوگی ان کی، دلائل الاعجاز میں بحث کی ہے اعجاز القرآن سے، یہ اعجاز القرآن ان کی بھی ہے، اور مصطفیٰ صادق رافعی صاحب کی بھی ہے، ٹھیک، دونوں کی ہے۔
دیکھیے دلائل الاعجاز میں وہ بحث کرتے ہیں اعجاز القرآن سے. وہ ان کی ایک مشہور آیت ہے نا، وقیل یا ارض ابلعی ماں کی ویا سما وقلی، اس پتہ نہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں، وہ اس سے ثابت کرتے ہیں اعجاز کو وہاں پر. اور پھر ایک وہ والا شاید کہ الفاظ کہیں کہیں الفاظ کی بہت زیادہ تکرار ہوتی ہے قرآن میں، اس کے باوجود بھی زبان پہ بھاری نہیں ہوتی. جیسے کہ قرآن کی وہ آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اب یہاں سے قاف شروع ہوگا. دیکھیے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال انما يتقبل الله من المتقين. اب یہ قاف اتنی مرتبہ پھر بھی بوجھل نہیں زبان پر، وغیرہ وغیرہ اور بھی کچھ ہے. اور رسالۃ الشافیہ 9 میں ہے. عوامل میاں یا میاں تو عوامل دو بھی کہیے، وہ بھی 9 میں، دونوں لکھ لیجیے ایک ہی ساتھ. اور رسالۃ الشافیہ اور عوامل میاں سب عوامل ہے، دونوں کتاب 9 میں ہے. المفتاح صرف میں ہے. درج الدرر فی تفسیر الآی، آیتوں کی تفسیر پر ان کی کتاب ہے درج الدرر. درج الدرر موتیوں کی سیڑھی، ماشاء اللہ. فی تفسیر الآی والسور. ایضاح فی النحو ان کی ایک کتاب ہے، الایضاح فی النحو. ان کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ ایک ان کتاب اور ہے العمدہ فی التصریف. العمدہ فی التصریف. شاید اعجاز القرآن کی کتاب نہیں ہے، بلکہ دلائل الاعجاز جو ہے اعجاز القرآن پر لکھا گیا ہے، اس سے لوگوں نے الگ ایک ہی میں کر دیا لے جا کر کے، ورنہ وہ اعجاز القرآن جو ہے الگ سے ان کی کتاب نہیں ہے. اعجاز القرآن مصطفیٰ صادق رافعی کی ہے، ان کی نہیں ہے. ہاں ان کی ایک کتاب ہے المغنی. المغنی فی شرح الایضاح. المغنی یہ جو کتاب ہے نا ان کی الایضاح فی النحو، تو ایضاح فی النحو جو ہے الایضاح فی النحو کسی نے لکھا ہے کہ یہ ابو علی فارسی کی کتاب ہے. پھر انہوں نے المغنی نام کر کے المغنی سے شرح کیا ہے الایضاح کی، المغنی. اور اس کے بعد جو ہے المغنی فی شرح الایضاح نام ہے اس کا، 30 جلدوں میں شرح کیا ہے. المغنی فی شرح الایضاح 30 جلدوں. کس کی کتاب تھی الایضاح فی النحو؟ ہاں ابو علی ابو فارسی. علی. 30 جلدوں میں انہوں نے شرح کیا پھر اس کی. میں جو مشہور کتاب وہی اساء البلاغ التکملہ بھی ان کی کتاب ہے. التکملہ یہ بھی لکھ لیجیے. ایک کتاب لکھی ان کی الجمل. الجمل صرف الاعجاز. التکملہ بھی ان کی کتاب ہے اور الجمل بھی ان کی ایک کتاب ہے. اب یہ نہ ہے الجمل. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہ میں الجمل جو بک ہے. ہاں ہاں نہ ٹھیک. لیکن 9 پہ تو کئی کتابیں ہیں میاں، تو عوامل بھی 9 میں ہے، الجمل بھی 9 میں ان کی، اور ایک کتاب اور کون سی تھی وہ، اور رسالۃ النافیہ یہ 9 میں. شافیہ ہے نا سر، شافیہ کی نافیہ. اور رسالۃ النافیہ شافیہ شافیہ لکھا لکھتے گیا. ہیں. یہاں ہاں شافعہ جو لکھا ہے. شافیہ ہی ہے، آئین نہیں ہے وہ یا ہے، لیکن شافیہ ہے. اچھا اور یا ہے رسالۃ کیا؟ الشافیہ شفا دینے والی. سر جو بڑا ان کتاب کے سوالات المغنی نہیں ہے آتے ہیں. کوئی جی کہیے میرا کون ہے. سر میں بھی نہ بولتی سر ہوں جو بولا نا اعجاز القرآن، وہ اعجاز القرآن دلائل اعجاز کا موضوع ہے میرے پاس جو لکھا ہے وہ کتاب فی اعجاز القرآن أي أن القرآن الكريم في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة من حيث التعبير. ہلو ارے ایک سیکنڈ آج میوٹ نہیں کیا سب نے. ٹھیک ہے میں میوٹ کر دیا سب. چلیے ہاں بولیے. ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اعجاز القرآن جو اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے دلائل الاعجاز کا.
ٹھیک ہے منارہ. رقیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میرا کچھ کہہ رہی تھی. جو ہے نا کتاب المغنی وہ 30 جلدوں ہاں میں تھی، تو اس کا اختصاص کیا گیا پھر 3 جلدوں میں، اور اس کا نام کتاب المقتصد رکھا گیا 3 جلدوں میں. مغنی کی تلخیص کی گئی ہیں. ہاں مغنی کی تخصیص کی گئی اور 3 جلدوں میں کتاب المقتصد رکھا گیا. اور جو العوامل ہے، پتہ نہیں العوامل المیہ، عوامل فی المیہ کچھ ہے عوامل المیہ. سر، ہاں یا پھر الجمل جرجانیہ کا اختصاص ہے، ایسا کچھ لکھا ہے میں نے، پتہ نہیں. ہاں 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 ہاں. جو جمل ہے وہ جرجانیہ کتاب تھی ان کی، تو اس کا اختصاص ہے. اچھا تلخیص ہے مطلب کہ نا. نہیں جو اختصاص کس کا ہے، میں نے یہ ساری بکس میں تبھی ٹائپ کر رہی ہوں، بول نہیں رہی ہوں. جو میں نے ابھی لکھی نا العوامل والی میں نے لکھی ہے ابھی جسٹ. تو پھر جو ہاں ہاں جمل ہے وہ جمل کا دوسرا نام ہے جرجانیہ. تو یہ اختصار ہے ٹھیک کتاب ہے. العوامل، یہ جو میں نے ابھی لکھی عوامل، اس کا اختصار ہے یہ. تو جمل کا دوسرا نام ہے جرجانیہ. ٹھیک ہے. اور یہ تلخیص ہے اس کا ہے ہم۔ یا تو عوامل کا. اور المغنی کی تلخیص ہے جو آپ نے المقتصد. لکھی ہے، جو آپ نے اوپر لکھی ہے پہلے اعجاز القرآن کی شرح معتزد ہے، کیا لکھا ہے؟ ہاں 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 معتزد. بہرحال اتنا ڈیپ نہ یاد ہو تو ان کی جو شروع کتابیں ہیں، ایک علم بلاغہ کے مؤسس مانے جاتے ہیں، وہ ضرور یاد رہے. دلائل اور اعجاز اسماء البلاغہ 2 کتاب تو ہر حال میں یاد رہے. اس کے علاوہ آگے تو پھر میات و عوامل یاد رہے. اور ان کی ایک کتاب ہے کتاب فی العروض، یہ بھی لکھ لیجیے، کتاب فی العروض، وہ یاد رہے. اور باقی سمپل سا کیا بولتے ہیں اس کو. اور ان کا ایک یہ مختارات جس کو بولتے ہیں مختار من دواوین المتنبی والبحتری و بتمام. اچھا شرح سورہ فاتحہ کی ہے خالی. بولیے میرا. المختارات جو ہوتا ہے نا، مطلب وہ کرنا اس کو، المختار من دواوین المتنبی والبحتری و بتمام. ان کے بعد ایک قاضی جرجانی صاحب ہے، ٹھیک، ان کا کوئی کتاب نہیں ہے. ان کا ایک وائی لکھ لیجیے بس، الوساطہ بین المتنبی و خصومی. الوساطہ بین المتنبی و خصومی. ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن عبدالعزیز الجرجانی، وہ بھی یہیں جرجان سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ متنبی اور صاحب نے عباد کی لڑائی ہو گئی تھی تھوڑی سی، تو وہ لکھ دیجیے بس، الوساطہ بین المتنبی و خصومی. کبھی کس کی بک ہے؟ عبدالعزیز الجرجانی، قاہر جرجانی کی نہیں، ٹھیک، الگ لکھیے گا اس کو، عبدالعزیز الجرجانی. قاضی عبدالعزیز الجرجانی بولتے ہیں. ہم، قاضی. انٹی نے ایک کوشچن پوچھا تھا ہم لوگوں کو 2020 سے، وضع عبد القاہر الجرجانی نظریۃ علم المعانی والبیان، معانی اور بیان دونوں کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا. یہ پوچھا تھا ہم لوگوں سے.
علم المعانی والا وہی ہے، دلائل الاعجاز بیان والا اسرار البلاغہ، دونوں کا نظریہ انہوں نے اس میں پیش کیا ہے. سر علم بدی بھی البلاغہ میں ہے. ایک وہ بک ہے نا اس کی ابو حلال عسکری کی، کیا نام ہے اس کا، مجھے نام ہی نہیں یاد رہا، صنعتین شاید، الصنعتین، ہاں الصنعتین، ابو الحلال عسکری. ہاں 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 صنعتین فی النثر والشعر، یہ نا ابو الحلال عسکری کی، یہ بھی بلاغت میں ہے نا. اچھا، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عرب کو چیلنج کیا تھا بلاغہ کیا میں، چلیے. یعنی یہی انہوں نے جو نقد کیا ہے، تو یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے نقد کیا بلاغہ میں عربس کو ایک طرح سے. میں نے کہیں پڑھا ہے اس کو. انہوں نے نقد کہاں کیا، مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نظریہ پیش کیا نا بلاغت کا، جی مطلب کہ نظریہ بلاغت میں پیش کوئی کیا. چیز ہوتی ہے، ہاں جی معانی اور بیان کو پیش کیا انہوں نے. نقد پر شاید ان کی ایک بھی کتاب نہیں ہے نا، شاید نہیں ان کی کتاب. یہ علم البلاغہ کے مؤسس مانے جاتے ہیں. اب علم البلاغہ میں علم المعانی اور علم البیان دونوں کے، اور علم البدی کے مؤسس وہ ہیں، کیا نام ان کا، ابن المعتز. ہاں ابن المعتز صاحب. وہ کتاب لکھے نا آپ لوگ، الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ، یہ نقد ہے کس پر، الکشف عن مسائل متنبی پر. وہ صاحب نے عباد کی تعریف نہیں کیا تھا متنبی نے، تو ان کے پیچھے پڑ گئے وہ، اور ان پر کتاب لکھ دیا انہوں نے، الکشف عن مسائل متنبی، تو اسی پہ انہوں نے نقد کیا ہے، کچھ نہیں ہے. پیپر فرسٹ کی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے.